الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجا قال أمسك عليك لسانك ويسعك بيتك وابقي على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ 2 جمعوں سے اس حدیث مبارکہ پر بات چل رہی ہے جس میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا طریقہ کیا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے، نجات حاصل کس طرح سے ہو؟
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں بہت جامع جواب ارشاد فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی فرمائی۔ یہ جواب صرف حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے تمام امت کے لیے پیغام تھا کہ جیسے جیسے یہ دنیا اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، اپنے آغاز سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، تو ویسے ویسے اس دنیا کے اندر فتنہ، فساد، شر، بے حیائی، فحاشی، عریانی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک ایمان والے بندے کے ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اور سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی سرمایہ اگر انسان کے پاس ہے تو وہ اس کا ایمان ہے، کہ اپنے ایمان کو اس دنیا کی آلودگیوں سے بچا کر، اس دنیا کی کثافتوں سے بچا کر، فتنوں سے بچا کر انسان اپنی قبر تک ساتھ لے جائے، ایسا انسان کامیاب ہو گیا۔ تو یہ جو فرمایا کہ نجات کا طریق کیا ہے، نجات حاصل کس طرح سے ہو، تو ان فتنے اور فساد سے نجات کیسے حاصل ہو، دنیا کے آخرت کے غموم اور ہموم سے نجات کیسے حاصل ہو، پریشانیوں سے نجات کیسے حاصل ہو۔ بالخصوص یہ زمانہ پریشانیوں کا زمانہ ہے، ہر آدمی پریشانیوں کا شکار، اور اوپر سے بڑھتی ہوئی مہنگائی، گرانی، جس نے انسان کے لیے جینا دوبھر کر دیا۔ تو ان تمام غموم اور ہموم سے، پریشانیوں سے نجات کس طرح سے حاصل ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہی ارشاد فرمائی، امسک علیک لسانک۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کہ بہت سے فتنے، بہت سے فساد اس وجہ سے وقوع پذیر ہو جاتے ہیں کہ انسان کی زبان کے اندر فساد آ جاتا ہے، انسان کی زبان میں بے حیائی آ جاتی ہے، انسان کی زبان میں تلخی آ جاتی ہے، کڑواہٹ آ جاتی ہے، اور اس کا جو اثر ہے وہ معاشرے کے اندر، چاہے انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، گھر کے اندر کی زندگی ہو، گھر کے باہر کی زندگی ہو، اس کے جو برے اثرات ہیں وہ معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں، انفرادی اور اجتماعی طور پر نظر آتے ہیں۔ کس وجہ سے نظر آتے ہیں؟ کہ زبان کے اندر فساد آ جاتا ہے، زبان کے اندر خرابی آ جاتی ہے۔ اور گزشتہ 2 جمعوں سے اسی زبان کی بے احتیاطی کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی کہ اس زبان سے کتنے بڑے بڑے فساد رونما ہوتے ہیں، کہ یہ زبان بظاہر ایک چھوٹا سا پرزہ ہے، چھوٹا سا آلہ ہے، لیکن جسم کے اعتبار سے تو چھوٹا ہے اور جرم کے اعتبار سے یہ بڑا ہے، کہ اس چھوٹے سے آلے سے، چھوٹے سے پرزے سے انسان سے بڑے بڑے جرائم کا صدور ہوتا ہے۔ یہ زبان اسے اللہ کے قریب کرنے والی بھی ہے، اور یہ زبان اسے جہنم کی گہرائیوں میں دھکیلنے والی بھی ہے، یہ جنت کے اعلیٰ درجات بھی دلانے والی ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن خرابی وہاں آتی ہے، فساد وہاں آتا ہے کہ جب اللہ کی نعمت کے مصرف کو بگاڑ دیا جاتا ہے۔ ورنہ زبان تو اپنی ذات میں بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب آدمی اس کے مصرف کو بگاڑ دیتا ہے تو یاد رکھیے کہ اگر اسے بشارت ملتی ہے
تو اس زبان کی احتیاط پر ملتی ہے، اور اگر اس سے کوئی وعید ملتی ہے تو اس زبان کی بے احتیاطی پر ملتی ہے۔ اور اس زبان کو قابو میں رکھنا، اس زبان کے مصرف کو درست رکھنا، یہ ہم میں سے ہر شخص کے اختیار میں ہے، یہ غیر اختیاری چیز نہیں ہے۔ کسی غیر اختیاری میں کلام نہیں ہو رہا، اور نہ اللہ نے ہمیں کسی غیر اختیاری چیز کا مکلف بنایا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی غیر اختیاری کا اللہ نے مکلف نہیں بنایا، اور نہ کسی غیر اختیاری کے بارے میں قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ کسی غیر اختیاری کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ وہاں جو سوال ہوگا، جزا اور سزا ہوگی، تو ان چیزوں کے بارے میں ہوگی جو امور اختیاریہ ہیں، جن کاموں کو انسان اپنے اختیار سے کر سکتا تھا اور پھر نہیں کیا، اس پر سوال ہوگا۔ جن برائیوں سے اپنے اختیار سے بچ سکتا تھا لیکن پھر نہیں بچا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اختیار کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ اللہ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ اختیار اور ارادے کے ساتھ بھیجا ہے، اسے کوئی محتاج اور معذور بنا کے نہیں بھیجا۔ خدا داد اختیار اس کے پاس ہے، ہمت کا خزانہ اس کے پاس ہے، اور اس خدا داد اختیار سے اپنی ہمت کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ نیکی کر بھی سکتا ہے، یہ گناہ سے بچ بھی سکتا ہے۔ اگر یہ نیکی نہیں کر رہا، یہ گناہ سے نہیں بچ رہا، تو اس میں قصور اس کا اپنا ہے، کسی اور کا قصور نہیں۔ کیونکہ آج انسان کا نفس اسے بہکاتا ہے، اس سے غلطی بھی کراتا ہے، گناہ بھی کراتا ہے، اس سے نیکی بھی چھڑوا دیتا ہے، اور پھر یہ نفس جو ہے یہ تعویل بھی پیش کر دیتا ہے کہ جی اس وجہ سے ایسا ہوا اور اس وجہ سے ایسا ہوا۔ تو یہ نفس کا قید ہوتا ہے، نفس کا جال ہوتا ہے، اس جال میں یہ اس قیدی کو شکار کر لیتا ہے۔ کیا کبھی سوچنا تو چاہیے کہ جس نفس کے قید کی وجہ سے، نفس کی چال کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو طفل تسلی دیتا ہے، تو کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ عذر پیش کروں گا، تو کیا وہاں پر میرا یہ عذر قابل قبول ہوگا؟ کیا اللہ کے سامنے میرا یہ عذر چل جائے گا کہ میں نے گناہ اس لیے کیا تھا؟ اللہ کہے گا تو گناہ کے کرنے میں مجبور نہیں تھا، اگر تو نے کیا ہے تو اپنے اختیار اور ارادے سے کیا ہے، اور اسی پر جزا اور سزا کا ترتب ہوگا۔ تو یہ ایک عذر لنگ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتا، اور دھوکہ اس لیے اپنے آپ کو دیتا ہے کہ نفس تعویلیں پیش کرتا ہے۔ یہ زبان جس کو جتنا آپ اس کو چلاتے چلے جائیں، چر چر چلتی رہے گی، لیکن اس زبان کا چلانا کمال نہیں ہے، اس زبان کا روکنا کمال ہے۔ اسی لیے کہا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ بولنے میں نجات نہیں، خاموش رہنے میں نجات ہے، کیونکہ بولنے کا حساب دینا ہے، خاموش رہنے کا حساب نہیں دینا۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ بولنا کوئی زیادہ کمال کی بات ہے، یہ زیادہ بولنا تکبر اور بڑائی کی علامت ہے، کہ انسان اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، زیادہ بولنے کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں اپنا ایک امیج بنانا چاہتا ہے، اپنی بڑائی کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی محفل کے اندر آپ بیٹھ کر بات کریں، آج لوگوں کی تہذیب اور تمدن کا یہ عالم ہے کہ کوئی کسی کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا،
جبکہ مجلس کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، تو دوسروں کو خاموشی کے ساتھ اس کی گفتگو سننی چاہیے، اور جب وہ خاموش ہو جائے تو پھر اپنی بات کہنی چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے۔ لیکن اندر کی بڑائی ایسی ہوتی ہے، اندر کی عجلت ایسی ہوتی ہے کہ ابھی وہ بات کر ہی رہا ہے، انسان بیچ میں بول پڑتا ہے۔ یہ تو آداب مجلس کے بھی خلاف ہے۔ یہ بیچ میں بولنا علامت کس بات کی ہے؟ اسی چیز کی تو علامت ہے کہ یہ اپنی بڑائی جتلانا چاہتا ہے، اپنے لیے اس محفل میں کوئی زیادہ بڑی جگہ بنانا چاہتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگ جب بولتے ہیں تو ان کے بولنے سے، ان کی زبان کے کھلنے سے، زبان کے چلنے سے جو تھوڑی بہت عزت اور احترام لوگوں کی نگاہ کے اندر ہوتا ہے، وہ عزت اور احترام بھی چلا جاتا ہے، اس کی اندر کا ایک بھرم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو زبان کا اتنا گندا ہے، یہ تو گالی دے کے بات کرتا ہے، یہ تو بڑا غسیلا ہے، یہ تو بڑی تلخ بات کرتا ہے۔ تو ساری عزت اور احترام اور وقار ختم ہو جاتا ہے جبکہ انسان اپنی زبان کو کھولتا ہے۔ اس لیے اس کا استعمال بڑی احتیاط سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ والوں نے کہا کہ زبان کی حفاظت ایمان کی حفاظت ہے، کہ جس نے اپنے زبان کی حفاظت کر لی اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی۔ اور یہ زبان کی بے احتیاطی کبھی انسان کو ایمان سے محروم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ کفر نکال دیتا ہے، کسی ایسے کلمہ کفر کی تائید کر دیتا ہے کہ یہ اپنے ایمان کی دولت اور نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے زبان سے کیا نکالا، کیا کہا، کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ زبان کی بے احتیاطی اسے ایمان سے محرومی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور یہ زبان کی جو احتیاط ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وقتی چیز ہے کہ بس آج کر لی اور کل چھوڑ دی۔ نہیں، یہ زبان کی احتیاط ایسی چیز ہے کہ جو موت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، موت تک خطرات لگے ہوئے ہیں کہ جب تک انسان کا خاتمہ ایمان کے ساتھ نہ ہو جائے اس وقت تک اپنی حالت پر اطمینان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بے چینی، بے کلی لگی رہنی چاہیے۔ حالت کے بدل جانے کا خوف، یہ دامن گیر رہنا چاہیے۔ نہ معلوم آج جو حالت ہے، آج جو دینداری ہے، کل یہ باقی رہے یا نہ رہے۔ انسان کس چیز پہ ناز کر سکتا ہے؟ خطرہ لگا ہوا ہے، نفس اور شیطان دشمن ہے، نفس بھی بہکاتا ہے، شیطان بھی بہکاتا ہے۔ نہ معلوم کب انسان نفس اور شیطان کے مکائد کا شکار ہو جائے، اپنی نیکیوں کو ضائع کر بیٹھے۔ اس لیے کبھی کسی عجب میں، خود پسندی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی پوری پوری رکھنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوف بھی غالب ہونا چاہیے۔ بے خوفی نہیں ہونی چاہیے، خوف ہونا چاہیے کہ نامعلوم اگلے لمحے کیا ہو جائے، نیکی کی توفیق رہے نہ رہے، کسی برائی کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اس لیے ڈرنے کا مقام ہے۔ اور دوسری بات جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَيَسْعَكَ بَيْتُكَ، فرمایا کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ یعنی فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کے زمانے میں اپنے گھر کے اندر ٹکے رہو اور اپنے گھر کی ضروریات پر اکتفا کرو، گھر سے باہر نہ نکلو۔ اگر نکلنا ہو تو بس ضرورت گھر سے باہر نکلو، بلا ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، کیونکہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اور جب فتنے پھوٹ پڑے، ہر طرف شر اور فساد نظر آ رہا ہو، اس وقت سب سے زیادہ جو خطرہ ہوتا ہے وہ انسان کے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور آج کا یہ زمانہ فتنے اور فساد کا زمانہ ہے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، تمہارے گھر کا کھانا تمہارے لیے کافی ہو جائے، تمہارے گھر کا رہنا تمہارے لیے کافی ہو جائے،
تمہارے گھر کی بیوی تمہارے لیے کافی ہو جائے، گھر کا آرام تمہارے لیے کافی ہو جائے، اس کے معنی کے اندر بڑی وسعت ہے۔ اور یہ زمانہ وہی زمانہ ہے کہ جس میں انسان کو اپنے گھر کی زندگی محبوب ہونی چاہیے، پسندیدہ ہونی چاہیے، اور ایک مومن کے جینے کا جو دائرہ ہے کہ کس دائرے کے اندر وہ اپنی زندگی کو گزارے، تو اس کی زندگی کا جو دائرہ ہے وہ اس کا گھر ہے، اس کی مسجد ہے، اور اس کے کام کی جگہ ہے، اس کے روزگار کی جگہ ہے۔ یہ اس کی زندگی کا دائرہ ہے کہ اپنی زندگی کو اس دائرے سے باہر نہ نکالے، ورنہ کوئی اس کے ایمان کو اچک کے نہ لے جائے، اس کے ایمان کو ضائع نہ کر دے۔ اور بالخصوص یہ زمانہ انتہائی مشکلات کا زمانہ کہ جس میں آج ساری دنیا مسائل اور مصائب کا شکار ہے۔ ہمارا ملک تو ہے ہی، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا ملک زیادہ پریشانیوں میں نہیں، پوری دنیا ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا کے اندر ایسی ایک مہنگائی کی لہر ہے جس نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں انسان اپنے گھر پر اکتفا کرے، گھر کی ضروریات پر اکتفا کرے، اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے۔ مہنگائی، گرانی، ہر شخص اس کا شکوہ کرتا ہے۔ آخر مہنگائی اور گرانی کیوں آتی ہے؟ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے، جو پریشانی پہنچتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کے سبب پہنچتی ہے۔ آج ہمیں ایک دھوکہ لگ جاتا ہے کہ ہم حکومتوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس خرابی میں، برائی میں، مہنگائی میں، مصیبت اور پریشانی میں ہمارے گناہوں کا بھی تو دخل ہے۔ اللہ جب قرآن میں یہ بات کہہ رہا ہے تو کیا اللہ کے کلام پر ہمارا ایمان نہیں کہ تمہیں جو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کے سبب آتی ہے؟ اور جو قریب کی چیز ہے، جو چیز انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کی اچھائی ہے یا برائی ہے، تو اسے اپنی برائی تو نظر آتی نہیں، اپنی خرابی تو نظر آتی نہیں، اسے بہت دور کے حالات تو نظر آ جاتے ہیں، اسے حکومتیں نظر آ جاتی ہیں، حکومتوں کی پالیسیاں نظر آ جاتی ہیں، اسے سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن اسے اپنے اندر کی خرابی نظر نہیں آتی کہ میرے اندر کیا خرابی ہے۔ اس سے زیادہ کوتاہ نظر کون ہوگا، اور اس سے زیادہ دھوکے میں مبتلا کون ہوگا کہ جسے اپنے قریب کی چیز نظر نہ آئے اور وہ دور کی چیز دیکھنے کی کوشش کرے۔ تو یاد رکھیے کہ دور کی چیز کے دیکھنے میں تو انسان کو دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن قریب کی چیز کے دیکھنے میں اور اپنے آپ کو دیکھنے میں انسان کو دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے اپنا آپ دیکھنا چاہیے کہ میں کیسا ہوں۔ سارا جہاں تو برا نظر آئے لیکن اپنی برائی نظر نہ آئے، اس خرابی سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے کہ جب یہ مصیبت، یہ پریشانی ہمارے گناہوں کے سبب آئی ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج رجوع اللہ ہے، اس کا علاج پکی سچی توبہ ہے، اس کا علاج اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ اور جب تک ہم اللہ سے رجوع نہیں کریں گے، پکی سچی توبہ نہیں کریں گے، اللہ کا بننے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ مشکلات دراز ہوتی رہیں گی، یہ مشکلات گھیرے رہیں گی، اور یہ مشکلات ایسی ہوں گی، یہ پریشانیاں ایسی ہوں گی کہ اپنے اندر الجھا کر انسان کو اللہ سے دور کر دیں گی۔ اور جب انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ پر اس کی نظر نہیں جاتی، تو پھر خطرہ سب سے زیادہ جس چیز کا ہوتا ہے وہ ایمان کا ہوتا ہے کہ مشکلات تو آزمائش اور امتحان کے لیے آتی ہیں، اور وہ آزمائش اور امتحان اسے اللہ سے قریب کرنا چاہیے۔ اگر وہ آزمائش اور وہ امتحان
اسے اللہ سے قریب نہیں کر رہا اور وہ اللہ سے اسے دور کر رہا ہے، تو پھر یہ آزمائش اور امتحان سے بڑھ کر چیز ہے، اور وہ اللہ کا عذاب ہے، وہ عذاب ہے۔ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن حالات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اب آزمائش سے بڑھ کر، امتحان سے بڑھ کر اب تو ایک عذاب کی صورت ہے کہ لوگوں کے اندر رجوع اللہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اللہ کے گھر سے تعلق ٹوٹتا چلا جا رہا ہے، اللہ کے قرآن سے تعلق ٹوٹتا چلا جا رہا ہے، ذکر اللہ سے تعلق ٹوٹتا چلا جا رہا ہے۔ تذکرے تبصرے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ کا گھر آباد نہیں ہے، دل اللہ کی یاد سے آباد نہیں ہے۔ کتنا ہماری زندگی کے اندر ذکر اللہ ہے، باتیں تو بہت کرتے ہیں، کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنی ہمارے اندر قناعت ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر ہم راضی رہتے ہیں، کتنی قناعت ہے۔ آج حرص و ہوس کا انسان شکار ہے۔ یاد رکھیے کہ جب مہنگائی اور گرانی بڑھ جائے، اس سے نکلنے کے دو راستے ہوا کرتے ہیں۔ ایک راستہ اللہ سے رجوع کرنے کا ہوتا ہے، اور ایک ان مسائل سے نکلنے کے لیے اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ رجوع اللہ کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو جن اسباب کو ہم اختیار کرتے ہیں ان اسباب میں جان پڑ جاتی ہے، کیونکہ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ کسی چیز میں تاثیر اگر آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، ہماری کوششوں سے نہیں آتی، لیکن ہمیں کوشش کرنے کا حکم دیا گیا، ہمیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے منع کیا گیا کہ کام کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، اپنے وسائل کو بڑھاؤ۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، اللہ تمہارا رزق پہنچا دے گا، نہیں، شریعت کہتی ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ مسبب کیا ہے، اسباب کو اختیار کرو، لیکن اسباب پر نظر نہ رکھو، نظر تمہاری مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ اسباب کے اندر تاثیر نہیں ہے، تاثیر اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور وہ جب آتی ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں محنت کرنی چاہیے، اپنے وسائل کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ جب مہنگائی اور گرانی ہو جائے تو پھر ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ مہنگائی اور گرانی کم ہو جائے، چیزوں کے دام کم ہو جائیں تو زندگی میں آسانی آ جائے، اور ایک راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی آمدنی کے وسائل کو بڑھائے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کی جو آمدنی ہوتی ہے، اس کی جو انکم ہوتی ہے، اس کی انکم اس کے اختیار میں نہیں ہوتی، آمدنی اختیاری نہیں ہے، غیر اختیاری ہے۔ جو چیز انسان کے اختیار میں ہے وہ اس کے اخراجات ہوتے ہیں، کہ آمدنی بڑھانے کے اسباب کو اختیار تو کرنا چاہیے، اور بالخصوص نوجوان۔ آج نوجوان ہمارے ملک میں بڑی کثرت کے ساتھ ہیں، لیکن نوجوان گھروں میں بیٹھے ہیں۔ نوجوانوں کو اس بات کی فکر نہیں کہ جوانی اللہ نے دی کس لیے ہے۔ ارے بھائی، کسب حلال کے اندر لگو، کسب حلال کو اللہ نے فرض کیا ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جس چیز کو فرض کیا ہے وہ کسب حلال کو فرض کیا ہے۔ کہ ایک آدمی مسجد میں نفلیں پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی اپنی دکان پر تجارت کر رہا ہے، لیکن شریعت کے مطابق تجارت کر رہا ہے۔ یہ نفل پڑھنے والا نفل درجے کا ثواب لے رہا ہے، اور وہ کسب حلال کے اندر لگا ہوا ہے، اور وہ کسب حلال فرض ہے، وہ فرض درجے کا ثواب لے رہا ہے۔ وہ دکان پر کھڑا ہو کر بھی اللہ کے قرب کو حاصل کر رہا ہے اگر وہ کسب حلال کے اندر لگا ہوا ہے۔ اور یہ تجارت، یہ ملازمت، یہ کوئی دنیا کے دھندے نہیں ہیں، عبادت ہے۔ تجارت عبادت ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے تجارت کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے چیزیں بناتے تھے، اس کو بنا کر بیچتے تھے،
تو انبیاء نے تجارت کی، انبیاء نے دستکاری کی۔ نوجوانوں کو نکما اور نااہل نہیں ہونا چاہیے، نوجوانوں کو محنت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ گھر کا بوڑھا باپ تو کمائے اور جوان بیٹا گھر میں بیٹھا ہو، یہ وہ زمانہ نہیں ہے۔ اپنے آمدنی کے ذرائع کو بڑھانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ اور اس نوجوانی کی عمر میں، جوانی میں اگر محنت نہ کی تو پھر کب محنت کرے گا؟ لوگ نوجوان بچوں کو گھروں میں بٹھا کے رکھتے ہیں، ارے بھائی کام سے لگاؤ، ان کی صلاحیتیں ناکارہ ہوں گی۔ اور یاد رکھیے کہ جب آدمی بیکار ہوتا ہے، اور نوجوان تو کبھی بیکار نہیں ہونا چاہیے، اسے باکار ہونا چاہیے، کہ بیکار آدمی پر شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ بیکار آدمی شیطانی وساوس اور خطرات کا شکار زیادہ ہوتا ہے، اور اس خطرات سے بچنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے کو مشغول کر لے، کام میں لگ جائے، سارے خطرات اور وساوس سے بچ جائے گا۔ کہ فرصت میں، فراغت میں جب شیطان کا حملہ ہوتا ہے، جب یہ وساوس اور خیالات آتے ہیں، جب انسان نفسانیت اور شہوانیت کا شکار ہوتا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ تجارت، یہ ملازمت، یہ زراعت، یہ صنعت، یہ کوئی دنیا کے دھندے نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ اسے عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ جوانی کس کام کی جوانی کہ جوان ہو اور کسی کا محتاج ہو؟ ارے اس کو جوان ہو کر کمانا چاہیے، دوسروں کا مددگار بننا چاہیے، نہ کہ ناکارہ ہو کر گھر پہ بیٹھ جائے۔ تو اپنی آمدنی کے وسائل کو، اپنی آمدنی کے ذرائع کو بڑھانا چاہیے۔ اس رونے سے کچھ نہیں ہوتا جی مہنگائی بڑھ گئی، مہنگائی بڑھ گئی، پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، فلاں مہنگا، ابھی تو آگے نہ معلوم اور کیا کچھ ہوگا۔ اس سوچ سے نکل کر حلال ذرائع کو اختیار کر کے، کیونکہ حرام اور ناجائز کی طرف نہیں جانا۔ یہ نہیں ہے کہ بجلی مہنگی ہو گئی تو بجلی کی چوری کرنا شروع کر دی۔ تو یاد رکھیے کہ بجلی کی چوری کر کے گھر کو تو روشن کر لے گا، لیکن تیری قبر کو روشن کون کرے گا؟ ارے بجلی کی چوری جو تو کر رہا ہے، اور چوری سے جو ایئر کنڈیشن چلا رہا ہے، تو اپنے کمرے کو تو ٹھنڈا کر رہا ہے، لیکن اپنی قبر کو آگ کے انگاروں سے بھر رہا ہے۔ وہ تیری قبر کو کون ٹھنڈا کرے گا؟ اگر وسائل نہیں ہے تو کس نے کہا کہ آپ چلاؤ؟ کیوں تعیش کی زندگی کی طرف آتے ہو؟ حلال کے اوپر کفایت کرو، حلال کو اختیار کرو۔ اللہ نے حلال کے اندر برکت رکھی ہے۔ اس چوری سے کیا ہوتا ہے؟ اور پھر یہ چور تو ایسا چور ہے کہ جو معاشرے کے اندر اپنے کو معزز اور محترم سمجھتا ہے، لیکن یہ چور تو ساری قوم کا چور ہے۔ ایک تو وہ چوری ہوتی ہے نا کہ کوئی آدمی کسی ایک انسان کی کوئی چیز اٹھا لے، وہ ایک آدمی کا دیندار ہے، لیکن یہ سرکاری وسائل جو ہوتے ہیں، یہ سرکاری وسائل پوری قوم کی امانت ہوتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی وابڈا کا آدمی ہے، سیپکو والا ہے، وہ جس کو چاہے کنڈا لگوا دے، تو اس کے باپ کی بجلی تو نہیں ہے، وہ اس کا مالک تو نہیں ہے، وہ تو خود ملازم ہے، وہ تو قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے اپنی تنخواہ لیتا ہے، اس کا کام تو خدمت کرنا ہے، اپنی ڈیوٹی کو ادا کرنا ہے۔ اس کو کیا حق ہے کہ کسی کو کنڈا لگوا دے؟ تو جو چوری کر رہا ہے، وہ چوری کرنے والا کسی ایک انسان کا چور نہیں ہے، وہ پوری قوم کا مجرم ہے، پوری قوم کا دیندار ہے۔ کس کس سے معافی مانگے گا؟ ایک آدمی کسی ایک آدمی کی چوری کر لیتا ہے، کوئی زیادتی کر لیتا ہے، ایک آدمی کو اس سے معاف کرانا تو آسان ہے کہ بھائی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ اور جو پوری قوم کا مجرم ہو کہ لوگ مسجد میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پہلی صفوں میں بھی بیٹھتے ہیں، لیکن بجلی کنڈے سے چلاتے ہیں، ایئر کنڈیشن چوری سے چلاتے ہیں، ایئر کنڈیشن ماہانہ رشوت دے کے چلاتے ہیں، وابڈا کے اہلکاروں کو رشوت دیتے ہیں اور پھر بجلی چلاتے ہیں، تو ٹھیک ہے تم اپنے کمرے تو ٹھنڈے کر لیتے ہو، لیکن تم پوری قوم کے مجرم ہو، معاشرے میں سر اٹھا کے چلتے ہو، تمہیں تو سر جھکا کے چلنا چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ معزز ہیں، معتبر ہیں۔ کس چیز کے معزز اور معتبر ہو کہ پوری قوم کے مجرم بن کر بھی تم معتبر ہو؟ اور ان مصیبتوں کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب لوگوں کی سوچ اور فکر یہ ہو جائے کہ جو محنت کر کے نہ کھا سکے، چھین کر کھانا چاہے، لوٹ کر کھانا چاہے، چوری کر کے کھانا چاہے، چوری کر کے سہولتیں حاصل کرنا چاہے، پھر وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے؟ وہ قوم کیسے مصائب سے نکل سکتی ہے؟
وہ تو گرداب کے اندر پھنسی رہے گی۔ نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ اپنی غلطیوں کو چھوڑا جائے، اللہ سے رجوع کیا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، اور جو اللہ کی نعمتوں کا ہم کفران کر رہے ہیں، نعمتوں کے کفران سے توبہ کی جائے، پھر اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، برکت کے دروازے کھولتا ہے کہ ایک انسان دھوکے سے، ملاوٹ سے جتنا چاہے کما لے، لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ روزی جب حاصل کرتا ہے، میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا کہ ایک انسان کا رزق ہے، ایک رزق کی برکت ہے۔ رزق کی جو مثال ہے وہ جسم کی ہے کہ اللہ نے اگر اس کے مقدر میں لکھا ہے کہ وہ 5,000 کمائے گا تو 5,000 تو ملیں گے، لیکن اسے حلال ذریعے سے کما رہا ہے یا حرام سے، یہ اس کے اختیار کے اندر ہے، کیسے کما رہا ہے۔ جو مقدر ملے گا تو وہی، لیکن اگر حلال ذریعے سے کما رہا ہے اس کے ساتھ برکت بھی آ رہی ہے۔ تو رزق کی جو مثال ہے، رزق کی مثال جسم کی ہے، اور برکت کی جو مثال ہے وہ روح کی ہے۔ اور جسم اگر روح کے ساتھ ہے تو کار آمد ہے، مال اگر برکت کے ساتھ ہے تو کار آمد ہے، اور اگر مال برکت کے ساتھ نہیں، پھر چاہے آپ کو 1 کروڑ دے دیا جائے، 1 ارب دے دیا جائے، آپ کے کام آنے والا نہیں، کیونکہ برکت نہیں ہے نا۔ مردہ جسم کس کام کا ہوتا ہے؟ روح نکل جائے تو جسم بیکار ہے۔ تو وہ رزق، وہ لقمہ، زندگی کی وہ آسائش کہ جو بغیر برکت کے ہو، وہ ایک مردہ جسم ہے، اور مردہ جسم کبھی کارآمد نہیں ہوتا۔ مردہ جسم تو دفنانے کے لیے ہوتا ہے، اسے قبر میں دفنا دیا جائے۔ اس لیے جب انسان رزق حاصل کرے، چاہے وہ رزق اسے تھوڑا نظر آ رہا ہے، اسے قلیل نظر آ رہا ہے، لیکن اسے برکت کے ساتھ جب حاصل کرے گا، روح کے ساتھ حاصل کرے گا، اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ اور اس تھوڑے پر جب وہ قناعت کر لے گا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ایسی ہوگی کہ نہ کسی کے آگے سوال کرنا پڑے گا، نہ کسی کا محتاج بنے گا، اللہ تھوڑے میں برکت ڈال دے گا۔ تو یہ جو نیتوں کی خرابی ہے نا، اندر کی خرابی، نیت کی خرابی، کسی کا چھین کے کھا لیا، کسی کا مار کے کھا لیا، کسی کا لوٹ کے کھا لیا، چوری کر کے بجلی چلا لی، تو کب تک زندگی ایسے گزرے گی؟ اور پھر اپنے بعد والوں کی کیا تربیت کر رہے ہو؟ یہ نئی نسل کیا بنے گی؟ آج تم تھوڑا چوری کر کے کھاتے، وہ سارا چوری کر کے کھائے گا، سارا وہ چھین کے کھائے گا، تو بعد والی نسلوں کو ڈاکو بنا کر جاؤ گے۔ آخر اس قوم کو، امت کو کیا دے کر جاؤ گے؟ ارے اچھا انسان دے کے جانا چاہیے، اپنی اولادوں کو اچھا انسان بنانا چاہیے۔ جب ایسی تربیت ہوگی، جب اپنے باپ کو بیٹا ایسا کرتا ہوا دیکھے گا کہ میرا باپ تو رات کو کنڈا لگاتا ہے، تو پھر بیٹا کیا بنے گا؟ وہ بھی چور ہی بنے گا، کہ چور کا بیٹا چور ہوگا۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ کوئی اخلاقیات کا بھی کوئی پیمانہ ہے، اور یہ اخلاق ہمارے دین کا شعبہ ہے، معاشرت ہمارے دین کا شعبہ ہے۔ اس لیے صرف دین، نماز اور روزے تک اور عقائد تک دین محدود نہیں ہے۔ دین ہمارا اتنا وسیع ہے کہ جو ہماری پوری زندگی کو احاطہ کرتا ہے، چاہے وہ ہمارے گھر کی زندگی ہے، باہر کی زندگی ہے، ہماری تجارت ہے، ملازمت ہے، زندگی کا کوئی بھی حصہ ہے اور کوئی بھی شعبہ ہے، ہمارا دین اس کا احاطہ کرتا ہے، اور ہم اس کی رہنمائی کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ گھر کے کھانے پہ راضی رہے، گھر کی بیوی پہ راضی رہے، گھر کے اندر جو آسائش ہے اس پہ راضی رہے، کہیں ادھر ادھر نہ نکلے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، بس اپنی دکان ہو، مسجد ہو، اور اپنا مکان ہو، اور اپنی بیوی بچے ہوں، اس دائرے کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، اور مشکلات اور پریشانیوں کا جو حل ہے رجوع اللہ، اللہ ہمیں اپنی جانب رجوع ہونے والا بنا دے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ہماری مشکلات کا ایک ہی حل ہے، جتنی بھی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے رجوع اللہ، کہ بندہ اللہ سے رجوع ہو جائے۔ اور جو اللہ سے رجوع کرتا ہے،
اللہ سے رجوع کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اس اللہ سے جو مدد مانگتا ہے اسے مدد ملتی ہے، مدد آتی ہے، لیکن دل میں یقین ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔